ठीक है। कैसे सर? हो बड़े बड़े लोग आए भाई, बड़े माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आइए आइए जनाब। तो बैठे भाई साहब, बैठे बैठे यही कहेंगे बस पे। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये हम सब बुकिंग हमारी है, जो जहाँ चाहे बैठे यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, क्योंकि ज्वाइन नहीं कर सकते SOP से। टेबल करीब कर लेंगे नहीं, हम दूर दूर से ही बातें कर लेंगे, हमारी आवाज़ बहुत तेज है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वाईफाई सबके जी मोहतरम जनाब निसार साहब माशाल्लाह, निसार साहब हमारे बहुत सीनियर यहाँ मलेशियन हैं, और ये खुर्रम अब्बासी साहब ये और तारीफ के जो है मोहताज नहीं रहते हैं, सही है, और लेकिन फिर भी जो है ये हमारे मोहतरम जनाब शाहिद साहब, और ये शाहिद साहब जैसे अम्पांग से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये इंशाअल्लाह ताला इन्हें आइंदा इलेक्शन के अंदर हम जो है ना वो कारकुन बनाएंगे। हमारे मोहतरम जनाब नदीम साहब, ये शाह आलम की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये है नुमाइंदा नुमाइंदा पाकिस्तान, रोजनामा पाकिस्तान मलेशिया, दामन सरा की मशहूर शख्सियत, और ये है जनाब मोहतरम जुबैर साहब। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका बड़ा अहम किरदार है, और हमारे साथियों में से हैं। तो आज हमने कहा कि खाना और खिलाना दोस्तों के साथ, ये आज हमारे जो ना मेज़बान है इंशाअल्लाह। तो अब आप तशरीफ रखें करने निकले हैं, और वो
کام کیا ہے ہمارا کہ دوستوں کو قریب رکھنا، ملتے جلتے رہنا. حالات پچھلے 8 مہینے سے جو ہم نے دیکھے ملیشیا کے اندر، ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں رہی. کرونا وائرس جب سے آیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ بیرون ملک پاکستانی ہیں، وہاں سے یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ یار ہم سب لوگ کٹ گئے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں رہا کیا رہا. تو ہم نے کہا کہ بھائی دوستوں کو کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، کہیں لے کر آئیں. تو کم سے کم ہم ملیشیا میں ہیں، تو ملیشیا کے جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں یا جنہیں ہم چاہتے ہیں، تو چلو ان کو ساتھ اکٹھا کریں ایک جگہ. اس لیے یہ کھانا اور کھلانا، یہ فاروق بھائی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو ملاقات بھی ہو جائے گی، دوستوں کا ساتھ سلسلہ بھی رہے گا اور معاملات بھی جو ہیں وہ آگے چلتے رہیں گے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ چلو آج پچھلی مرتبہ ہمارے میزبان جناب محترم کرم عباسی صاحب تھے، تو ہم نے کہا آج ہم یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، چند لوگ بیٹھیں گے تو ایک اپنی لائف کے اندر، روٹین کے اندر واپس آئیں اور ایک دوسرے کے ویوز بھی لیں. آگے ہمیں جو فیوچر کے اندر اس کرونا کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے اس پر بھی ڈسکس کریں گے، تاکہ ہم کچھ بہتر نتائج حاصل کر سکیں، اپنے کاروباری زندگی کو بھی، اپنے فیملی کی زندگی کو بھی جو بہتر طریقے سے لے کے چل سکیں. جیسے لاہور میں بنا ہوا ہے نا لاہور ٹی کلب، ملتان ٹی کلب، جیسے شاعر حضرات بیٹھتے ہیں، صحافی بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے ایک ایسی پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے ایک کلب بنایا، ٹی کلب سمجھ لیں اس کو، یا سر آپ کیسے سمجھ لیں. پچھلے 3 سال سے غالباً میں اور شاید انجینئر ساحل صاحب ہم لوگ اس پہ بڑا فوکسلی کام کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ کاؤنسل بنائیں. تو پھر ہمارے دوست چودھری صاحب نے ایک فاؤنڈیشن کا ایک افتتاح کیا. تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ اب اگر حالات ذرا بہتر ہو جاتے تو ہم منظم طریقے سے کنسولیڈیٹ کر کے ان چیزوں کو لاتے. کل میرے خیال پرسوں بھی قریشی صاحب کے آفس میں یہی چیز کی ڈسکس ہوئی کہ بھائی ہم اپنے بڑی اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بات یہ ہے کہ ہمارے محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب جو ہیں، یہ نمائندہ خصوصی ہے روزنامہ پاکستان کے یہاں پر. ہمارا کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کئی سالوں سے، کہ ہم ربیع الاول کے اندر 12 روزہ محفل میلاد کرتے ہیں، اور جو اس میں روزانہ شرکت کرنی ہوتی ہے. جو روزانہ شرکت کرتا ہے 12 روز مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز عشاء پڑھتا ہے سورہ الراجل میں، اس کو ہم قرآن دازی میں شامل کرتے ہیں، اس کا ایک عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں. تو اس دفعہ یہ صورتحال جہاں تھوڑا مختلف تھی نمازوں کا سلسلہ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ہم نے ایک گروپ بنایا واٹس ایپ پر، اور اس گروپ کا صرف مقصد یہی تھا کہ جناب علی اس میں آپ نے صرف درود شریف شیئر کرنا ہے، اور درود شریف کی کم سے کم مقدار تھی 313 مرتبہ، اور 12 دن سے ہم اس کو لے گئے پورے مہینے کے اوپر. تو جنہوں نے 30 دن مسلسل 313 مرتبہ یا اس سے زیادہ لوگوں نے 10-10 ہزار مرتبہ بھی درود شریف پڑھ کے اس میں شیئر کیا. تو ہم نے کل جو ہے وہ قرآن اندازی کری، اور جو کل قرآن اندازی کی تقریب ہوئی تو اس میں جناب علی جس خوش نصیب کا نام نکلا نا وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. فاروق ڈوگر صاحب وہاں سے بلاوا آیا. بالکل ان کو بلاوا ہے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن کو وہاں سے بلاوا ہے. تو فاروق ڈوگر صاحب آج ہمارے جو ہے اس کھانا کھلانا کے جو ہے مہمان خصوصی بھی ہیں. ان کے اعزاز میں سمجھے یہ کھانا کھلانا رکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے ان کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو دوسری بات یہ کہ اب آپ لوگوں سے ملاقات اس بہانے کم سے کم ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں ہم ایک جگہ بیٹھے ایک دوسرے کے ویو شیئر کریں. تو جیسے عباسی صاحب فرما رہے تھے، تو سر وہ ہم تو چاہتے ہیں کمیونٹی گیدرنگ ہو، کیپیسٹی بلڈنگ ہو، ہم اپنے جو ہے ایشوز کو ڈسکس کریں راؤنڈ ٹیبل پر. اینڈ مین یہ ہے کہ راؤنڈ ٹیبل تو ہم نے رکھوا دیا، آپ ڈسکس کریں. آپ انیشیٹولی کہیں نہ کہیں سے اٹ شوڈ کلک. اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں آج، آپ ایک اپنے شفیع سے ہیں، وہ اپنے ایک انڈسٹری سے ہیں، وہ اپنے اس میں، تو ہم وی کین شیئر دا آئیڈیا، وی کین برنگ پیپل ٹوگیدر. دیکھیے کووڈ کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہے پینڈیمک میں نا ڈسٹرب ہوئی ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہیں آپ، فزیکلی بھی جو ہے آپ، فائنینشلی تو خیر ٹوٹلی پورے آل اوور دا ورلڈ ایک
रिसेशन एक किस्म का ये तो मेरे ख्याल 2009 के बाद एक नया रिसेशन की एक नई शेप आ गई जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऐसी 2020 की हमें डेविड में 20 मिली है 20 एट द एंड ऑफ द 20 या तो नदीम भाई आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे जो हमारे बात को आगे बढ़ाएं, जो हमारे अब्बासी साहब फरमा रहे थे। फ्लोर टू यू सर। बिल्कुल ऐसे ही, असल में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर छुप के रह जाती हैं दूसरों को ना मिलने की वजह से, गैदरिंग ना होने की वजह से। तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे से हम आपस में मिलते हैं, गपशप होती है, मुल्क के लिए हमें क्या करना चाहिए। हर बंदा अपने तरीके से काम करता है, हर तरीके से, लेकिन वो काम एक हद तक दबके रह जाता है। आज हम जिस टेबल पे बैठे हैं एटलीस्ट आपस में शेयर होता है, आप ये काम कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है जी अपने मुल्क को प्रमोट करने का एक नया चांस मिलता है। तो मैं वाकई अप्रिशिएट करता हूँ आपकी तकलीफ के लिए। बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया था, कुरैशी साहब का इनिशिएटिव था। फर्स्ट इन्होंने मेरे ख्याल अपने ही ऑफिस से ऑफिस से शॉप अपना ये इनिशिएटिव लिया। तो फिर नेक्स्ट जो था वो मैंने कहा जी मैं आप मेरे पास आ जाए। आई मीन तो लिमिटेड गैदरिंग थी, तो आज उसका ये समझ निकल रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो ग्रुप जो है एक्सपेंड होगा। कोई साहब कह रहा है एक्सपेंड होगा, दैट मींस समथिंग इज देयर, यू नो, समथिंग विल हैपन। शायद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया था ना, तो मैंने जिन लोगों को ज्वाइन किया मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट किया। आई वाज इन स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, मैंने काम शुरू किया, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया मेरे बड़ों। तो मैं भी कोशिश होती है कि मैं कहीं भी जाऊँ, किसी भी हवाले से अप्रिशिएशन में जाऊँ, और उनका स्लोगन था वी प्रोवाइड शेल्टर टू द रूफलेस। तो उसी बेस पे चल रहे हैं। अल्लाह ताला जो है अभी कोई भी काम ले ले। अभी भी आपका स्लोगन अच्छा है, खाना और खिलाना। खाना और खिलाना, इसके साथ एक और ऐड कर लें, मिलना मिलाना। खाना खिलाना, मिलना मिलाना। वाह क्या बात है, जबरदस्त। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, आपस में कम्युनिटी का इंटरेक्शन है, ये असल चीज़ है। एक्सेप्टेड सर, खाना खिलाना, मिलना मिलाना। मिलना मिलाना। वाह। तो एक इंटरेक्शन का एक बहाना है, बेशक, क्या वो बेशक। खाना खिलाने के उस पर हो, पेज पे हो, या मिलने मिलाने के पेज पर हो। यानी आप कुरैशी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप जिनके साथ आप काम कर चुके हैं वो आपके मेंटोर बने, और ये मेंटोरशिप आप चाह रहे थे कि आप काफ़ी अरसे से प्रमोट करें, जैसे गालिबा दुबई में भी आप करते रहे। जी दुबई में काफ़ी आपने फोस्टिंग रखी और काफ़ी आपने पार्टनरशिप्स बनाई। बेशक। तो अब आपके यहाँ मज़ीद क्या इस चीज़ को एलिब्रेट करेंगे, और क्या मतलब किस हद तक आप इसको वो करना चाह रहे हैं? देखिए मैन इज़ द सोशल एनिमल। सोशल एनिमल सही है, अगर उसमें से सोशल निकाल दें तो एनिमल तो अल्लाह के प्यारे महबूब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम तालीमात पे जाएँ और हम देखें और गौर करें वहाँ से, ये चीज़ हमें वहाँ से मिलती कि आप जो लोग आपको गालियाँ भी देते थे, आप उनके हक़ में दुआएं करते। वो बुढ़िया जो आप पे कचरा फेंकती थी, वो बीमार हो गई, तो आप उसकी इयादत को पहुँच गए। ये क्या थी? ये सोशल एक्टिविटीज़ थी उस वक्त की। तो अगर हम इससे हट जाएँ तो हम सिरात मुस्तकीम पर कहाँ कायम रहेंगे? हमें अपनी बहैसियत मुसलमान अपनी उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है जो हमें हमारे विरसे में मिली है, अब से नहीं 1400 साल से भी पहले से। तो ये हमारी जो लाइफ है ये उसका हिस्सा है। अगर हम लोगों को करीब लेकर आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? लोगों के अंदर जोड़ पैदा कर रहे हैं, मिलाप पैदा कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। तो यही एक इंसानियत बिला तफरीक मज़हब और नस्ल हम लोगों को करीब लाने के हक़ में होंगे। और इस सिलसिले में हमने जब सोशल वर्क का अपना सिलसिला शुरू किया था अब्दुल सत्तार ईदी, तो उनको हमने मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द ईदी ट्रस्ट 85-86 के अंदर हमने उनको बना के दिया था, जो 900 सफ़ात पर मुश्तमिल बुक थी फारूक साहब। और वो जो ईदी का जो तमाम सिस्टम चलाना बाद में उसी पर चला। ये हमारी कराची यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट की टीम थी, उन्होंने अपना सब्जेक्ट यही रखा था मास्टर का, उन्होंने अपना थीसिस जमा कराया था, और फाइनेंसिंग और उसको लेके आगे चलने की वो हमारी थी जिम्मेदारी। और मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी के जो चेयरमैन रहे हैं, उनका नाम है अरशद साबरी साहब। वो सरदार अहमद साबरी साहब के जो है साहबजादे हैं, और आप एक नाम सुना होगा, बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम है, मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन अब लिख लिया है तो मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर भी नहीं है वो, आमिर लियाकत साहब।
تو وہ ان کے بھانجے ہیں، لیکن وہ صابری صاحب کبھی ان سے نہیں رہے. انہی کے توسط سے ہمیں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں میر خلیل الرحمان سے بھی ملا ہوں ارشد صابری صاحب کے ذریعے. وہ نیشنل بینک میں بڑے اچھے عہدے پر ریٹائر ہوئے تھے، شاعر بھی تھے، لیکن وہ کے والد اس میں تھے صحافت کے اندر. انہوں نے اس طرف ہمیں لگایا سوشل ورک کے اوپر. تو اس زمانے میں ایدھی صاحب پاکستان میں کیا پوری دنیا ان کا نام جانتی ہے. جو ان کا ایمبولینس سسٹم کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہمارے کراچی یونیورسٹی کے ریکارڈ میں ان کا نام آتا ہے. جی ہاں، تو انہوں نے وہ میتھمیٹیکلی ماڈل آف دی یونٹیز بنا کے دیا جو ہماری سوسائٹی نے ان کو پریزنٹ کیا. اور اس وقت 2 وزیر بھی آئے تھے صوبائی ہمارے اس پروگرام کے اندر، اور ایک ایم این اے بھی تھی قمر صاحبہ جو کراچی سے ایم این اے تھی، وہ بھی شریک ہوئے تھے. ان کی موجودگی میں ہم نے دیا تھا. سوشل میڈیا پہ نہیں تھا اس وقت اتنا، اخبارات میں تصویریں چھپتی تھی، سب کچھ ہے ریکارڈ، ٹی وی بھی چلی تھی سلائڈ. تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے، اس لیے اب تک اس طرف رجحان ہے کہ جی سوشل ورک بھی ہونا چاہیے. اور اللہ کا کرم اس مالک کا احسان ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں آپ جیسے اچھے مخلص ساتھی دوست ہمیں مل جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا انیشیٹو بہت اچھا ہے، انیشیٹو بہت اچھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری عوام میں، ہماری قوم میں انیشیٹو ہی کی کمی ہے، لیکن ماشاء اللہ آپ نے اچھا انیشیٹو لیا ہے. اس کو آگے پروگریسو بوسٹ ٹاکنگ ویلفیئر کا سسٹم بنانے میں، بوسٹ کرنے میں انہوں نے 2 سال 2.5 سال 3 سال بڑی محنت کی. مطلب ایک چیز آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے. جی جی وہ ڈیولپ ہو چکی ہے ان کی طرف سے. شاہد صاحب نے ایک بڑا کمیونٹی کو ٹائم دیا. نہیں، شاہد صاحب کا نام ہے، ایک مقام ہے ملیشیا کے اندر. شاہد صاحب ہوئے، ندیم بھائی ہوئے، اپنے چودھری صاحب ہوئے. ٹیم ورک ہے. جی ہاں، ٹیم ورک ہے. اور آپ کا ذکر میں اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے پڑوسی کی بات کر رہے ہیں. میں غالباً اپنا چوہی صاحب کی یہ کہوں گا کہ 2005 میں غالباً جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں بالا کوٹ میں، چوہی صاحب وہ بندے ہیں جو کہ فرنٹ لائنر بھی تھے، ٹیم کو لے کر گئے ہیں. اور اپنا کیا نام ہے، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ NGOs گئی تھی یہاں سے گئی بالکل. اچھا، وہاں پر وہ کام کرتے رہے. ہم تقریباً 10 دن جو ہے نا ہم وہاں گئے اور وہاں آپریٹ کرتے رہے. ایبٹ آباد ہاسپٹل. اچھا. جتنی وہ سرجری کی ہے وہ 10 ڈاکٹر سے سوری اس کو کر رہے تھے. اچھا. یہ یہاں پہ ہم نے سنی نہیں ہے، کیسے گمنامی میں نہیں آپ اس کو اوپن ندیم صاحب دیکھیں، نہیں چاہیے. بہرحال اس وقت میں نے بہت ایکٹیو رول ادا کیا. ٹیلی کام کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. ہم نے DG کو رابطہ کیا. DG نے فری میں سمیں بانٹی تھی پاکستان ایمبیسی میں کہ اپنے پاکستانیوں سے کہیں کہ آپ اپنے ملک میں اپنے فیملیز کے ساتھ رابطے کریں. دیٹ واز مائی انیشیٹو. 1 کروڑ 70 لاکھ روپیہ اس وقت ہم لوگوں نے NGO سے وایا تائیوانیز اینڈ جیپنیز اینڈ کورین فاؤنڈیشن ہم نے پاکستان بھجوایا. اس کے بعد آپ کا ملیشیا کے جو اپنا عزیز رحمان جو بھی ابھی پارلیمنٹ ہے اس کو بالنگ کا وہ باقاعدہ 8 سال سے وہ بھی وہاں رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہائی لائٹ اس وجہ سے نہیں ہوئی. شاید ہم لوگ منظم ہی نہیں ہیں. اصل میں دیکھیں سب سے بڑی پرابلم کیا پتا کیا ہے، ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں. صحیح ہے، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ یہ ہو جاتا ہے ہم جو اصل کام کرنے والے ہوتے ہیں نا انہیں نام کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح نا. اب اس چکر میں پتہ کیا ہوتا ہے، وہ جنگل میں موڑ ناچا کسی نے دیکھا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے نا بھائی. دیکھیے آپ، یہ میڈیا کا دور ہے پچھلے 20 سال سے. جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں پبلکلی، آپ کی پازیٹیوٹی نگیٹیوٹی تو عام ہو جاتی ہے. اگر میں کوئی غلط کام کروں گا نا نگیٹیوٹی فوراً عام ہو جائے گی. پازیٹیوٹی جو ہے نا اس کو عام کرنے کے لیے آدمی نے خود اسٹیپ لینا ہوتا ہے. نیگیٹیوٹی بہت جلدی نگیٹیوٹی اس کے لیے ایک تحریک موجود ہے. اس کے لیے جناب ہر وقت سب کے پاس ٹائم یہ ساری چیزیں 90% سیاستدان ہیں، ان کو کہنے یہ میڈیا کا بندہ ہائر کرتے ہیں. وہ تو کہتا ہے بھائی یہ پیسے ہیں، یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے، آپ نے ہماری ہائپ کریٹ کر دی ہے بس. اور وہ کہاں سے کہاں. ہمارا جو یہ سارا ہم یہ سلسلہ کھانا کھلانا اور ملنا ملانا صحیح ہے، اس کو جو ہم لے کے چلنا، اس میں ہم سیاست
مذہب اور ان تمام چیزوں سے بالائے طاقت. نہیں ان تمام اختلافات کو سے بالا ہے. چلیں ان تمام جو آپس کے اختلافات لوگ ان کو بالائے طاق رکھ کے جناب یعنی اس راؤنڈ ٹیبل پر ہم ان چیزوں سے بالائے طاق ہیں. جی جی ہم ان چیزوں کا ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ کس پارٹی سے ہیں. ہر آدمی کا اپنا وہ ہوتا ہے, نظریات اختلاف جو ہے ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے. اختلافات سے بالا تھا. ہاں اختلافات سے بالا جو ہے لیکن کمیونٹی کے لیے کمبائن ایفرٹ, یس یونٹی کمبائن, جب تک کہ وہ کہتے ہیں ہمارے یونٹی از دا بیسٹ پالیسی. بیسٹ پالیسی. تو ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہے اور ہم آج ارد گرد میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ چاہیے. دیکھیے اس میں آپ کو بتاؤں کووڈ کے دوران ہمارے یہ ندیم صاحب نے اتنا بڑا کام کیا, کافی انہوں نے کام کیا. میں سراہتا ہوں ان کو بھی کاوشوں کو, انہوں نے کافی کام کیا. لیکن ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. وی شوڈ اپریشیٹ. یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی, مالی طور پہ اگر آپ کے وسائل اچھے ہیں تو آپ مالی طور پہ کر لیں. آپ اگر کس طرح فوسٹ کر کے ان چیزوں کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو وی شوڈ اپریشیٹ ایز اے کمیونٹی. ہم کمیونٹی میں ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کرسچن ہیں یا آپ کیا نام ہے ہندو ہیں یا آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم آپ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لائبل اور وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو. ہم پاکستانی ہیں, جیسے کہ ہم پاکستانی انسانیت کی خدمت. میں تو اس طرح سے اور آگے بڑھتا ہوں, اگر کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے, جب ہم بات کرتے ہیں نا سوشل ورک اس میں مذہب بھی نہیں ہے, بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب. میں ایک چھوٹا سا پروپوزل دوں ہماری اس میٹنگ میں. بالکل بالکل. ادھر بھائی ندیم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. لاک ڈاؤن سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا پلان تھا, اس میں ایک دو دوست میں نے شامل کیے, فائنینشیل تھوڑا سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیسکلی میں اپنی ایک گاڑی کو اس کے اندر کھانا رکھ کے پانی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. خود ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا تھا, میرا پروگرام یہ تھا کہ گاڑی کھڑی کر کے تو بندہ چلا دے, اوپر بینر لگا ہو فری پہ, جس کو لینا آ کے. تو اس میں کچھ ایک دو دوست میرے شامل تھے, پھر وہ کووڈ-19 آ گیا, سب پینڈنگ رہ گیا. سر ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی چوکیٹ کے ایریا میں آپ لوگوں نے کیا بریانی اس کے, وہ طالباً فون کر رہا تھا, آئی ڈونٹ نو, بٹ پاکستانی لڑکوں نے والنٹیئرلی فی سبیل اللہ وداؤٹ کریڈ, وداؤٹ کلر, وداؤٹ ریس, ان لوگوں نے کافی لوگوں کو وہ ہیلپ آؤٹ کیا تھا اور یہ موو ہوا ہے, یہ راؤٹ بھی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو انیشیٹو واز ٹیکن بائی ہو, لیکن یہ چیز ہے. یہ جو اچھی چیز میرے پاس میسج آیا, اچھی میرے کو کال آئی, سر ہم آپ کے لیے. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے پتا ہے وہ آپ کے گروپ سے آپ جائیں جہاں میں نے کو بتایا ضرورت مند کہاں پر ہے. میں نے کہا وہاں پر جو ہے نا 4 بندے ہیں, لیکن ہم نے کسی سے پیسہ نہیں لیا. میرے پاس ہیلپ کے لیے میرے پاس جو کال آئی تھی کہ سر ہم آپ کو جو ہے دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں آپ وہاں جائیں. میں نے کہا جی وہاں 4 بندے ہیں جو ضرورت ہے ان کو شاید دیکھیں, وہ وہاں گئے. نہیں وہاں گئے, میں بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ کال کی تھی, پھر وہ وہاں گئے, وہاں جا کے انہوں نے ڈلیور کیا فوڈ. اب یہ تو ایک ایکٹیویٹی تھی, تھوڑی دیر کے لیے ہوئی, پھر غائب. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک کھانا کھلانا اردو میں لکھا ہو, انگلش میں بھی لکھا ہو, ملے میں بھی لکھا ہو, بینر لگے, گاڑی روڈ کی ایک سائڈ پہ کھڑی ہو, بے شک اس میں 20 کھانے ہو, خدا 2000 بھی کرے گا, 1200 بھی کرے گا, اسٹارٹ بے شک 20 سے ہو, پرواہ نہیں. بھائی اس کام کے لیے میں ویکلی آپ کو جو ہے نا 10 کھانے دیتا ہوں. ویکلی 10 کھانے. میں اس کام کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں یا منتھلی بنیاد پہ یا ویکلی؟ روزانہ کی بنیاد پہ. دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو ویکلی بھی ہو جائے. ہاں نہیں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, جی جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں حقیقتاً ہم بہت کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں ہو سکتا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ گاڑی کے باکس بھی لگایا جائے کہ جس کے پاس جو پاسبلٹی ہے وہ اس میں ڈال کے چلا جائے. کوئی راہ گزر چلا جائے, کوئی گاڑی میں ڈرائیو کرتا ہوا بندہ دیکھے بھائی فری کھانا بانٹ رہے ہیں, چل میں نے کچھ پیسے خدا کی راہ میں دینے ہیں, تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں, وہ اس میں ڈال کے چلا جائے.
ٹھیک ہے. ہماری جتنی کیپیسٹی ہوگی 10 کھانوں کی ڈیلی بیسس پہ ہم یہ میرا پروگرام. ہاں اس کے لیے ایک کمپنی علیحدہ رکھی جائے گی اس کام کے لیے. MPAJ جو بھی ہوگا وہ میں اور چودھری صاحب BBK اور مدد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ ہم نے بڑا یہ کام یہاں پر چاکلیٹ میں اس جگہ پہ ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے. ایک زمانے میں لایا آپ نے. اب بات یہ ہے یہ CIMB بینک کے ساتھ جو ہے یہ CIMB بینک ہے نا, یہ ایسی جگہ ہے یہاں پہ ملیالی کھڑے ہوتے ہیں, گاڑی لے کر آتے ہیں. اب یہ اکثر میں جب بھی گیا ہوں وہاں پر گاڑی لے کے گیا ہوں اٹھانے کے لیے, اتفاق کی بات ہے میں نے بہت دفعہ دیکھا چائنیز بانٹ رہے ہوتے ہیں. جی ان چیزوں میں میں نے کیا کہا ملے بھی ہوتے مذہب سے, لیکن ان چیزوں میں اختلاف ہے میرا چھوٹا سا. وہاں پہ ہر منگل کو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. نہیں ڈیلی بیٹھے ہوتے ہیں. ڈیلی ہے ڈیلی سر شام میں میں جایا کرتا تھا ڈیلی شام میں. ڈیلی اختلاف میرا کیا ہے 7 بجے کے بعد. کیل میں 2 جگہیں ہیں, کیل میں 2 جگہیں ہیں جہاں یہ بیٹھتے ہیں. 2 اسپاٹس, ایک یہ جگہ ہے, دوسرا ہے پوڈو میں. اب یہاں پہ اختلاف میرا کیا ہے, سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں ان کے بزنس کو بہت لاس ہے, جو ریسٹورنٹ ہیں بہت زیادہ. دوسری بات یہ کہ آپ جا کے دیکھنے زیادہ تر ڈرگ ایڈکٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں. نہیں فیملیز بھی ہوتی ہیں, فیملیز بھی ہیں, میں نے دیکھا ہے. یہ جو اسپاٹ ہے نا, یہ اسپاٹ سیمری کے ساتھ سیمبی والا, وہاں اس میں ڈرگ ایڈکٹ میں نے نہیں دیکھے. نہیں آپ کا لیکن صاحب آئیڈیا بہت اچھا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیے آپ کے لیے جی کیا ہے, یہ فرینچ فرائز اور نیگٹس لے کے ہیں آپ کے لیے اسٹارٹر کے طور پر. جی اسٹارٹر کے طور پر ہم سمجھ رہے تھے شاید آپ ہمیں جو ہے نا وہ پلا کے نہیں پلانے, چلے پلا بھی دیں اور ہلکا ہلکا آپ کو کھلائیں گے. ٹھیک ہے لیں سر اسٹارٹ کریں. تو میں نے بیسکلی جگہ وہ سوچی تھی کمپاؤنڈ پوائنٹ کے سامنے برج سے جو نیچے ہے نا وہاں. ٹھیک ہے. اب چوکٹ میں اگر گاڑی کھڑی کریں گے تو اپنے لوگوں کا نقصان ہوگا, پاکستانی بزنس کا ہے نا وہاں پہ. دیکھیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بزنس کا ماشاء اللہ بہت زبردست بھائی, لیکن ہمیں خیال تو رکھنا پڑے گا نا. دیکھیں ان کا کیا نقصان ہوگا. نہیں ہوتا ان کو جس اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے نا وہ ان کو ملے گا. نہیں اس میں نا ایک چیز کہ میں دیکھیں ہم یہاں پہ نا مذہب کوئی نہیں دیکھ گیا. اب میں ان کے باہر ٹھیلا لگا دوں تو ان سے کچھ اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں, سے کیونکہ آپ کے سامنے کر دیں. آپ بتائیے بزنس پہ امپیکٹ پڑے گا. یہی چیز ہے, یہ ہم سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں بالکل, یہ ہم سوچتے ہیں, لیکن ہمیں ہوتا نہیں ہے. ہوتا نہیں. آپ پاکستان میں دیکھیں, انسانی فطرت ہے نا, پاکستان میں دیکھیں یا یہاں پہ فرنیچر کی دکانیں ہوتی ہیں تو 20 گڈی ایک لائن پہ آتی ہے, لیکن جس کا جہاں لکھا ہوتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے. لیکن وہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے. دیکھیں نہیں, دیکھیں کسی کا دل توڑ کے لوگوں کا دل جوڑنا کیا ہے. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اپنا کیا اپنی جگہ پہ چوکٹ کی جو 8-10 ریسٹورینٹ بزنس مین ہوں, میں ان چیزوں کو پہلے سوچوں گا. دیکھیں نہیں ہم اس چیز پہ بزنس کر نہیں رہے. آپ بزنس کا اس وقت سوچیں جب آپ بزنس کر رہے ہیں, ہم تو بزنس کر نہیں رہے. میں بائک جب عبد الستار ہندی نے لوگوں کو کفن مفت دینا شروع کیا تھا تو کیا یہ بتائیے کہ مدارس اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بندہ بند ہو گئے پاکستان میں؟ ایسی بات ٹھیک ہے, وہ بند نہیں ہوئے. بند نہیں ہوئے. کیا اثر پڑا ان کے اوپر؟ نہیں کیپیسٹی زیادہ بڑھ گئی. دیکھیں انہوں نے کہا کہ اثر پڑے گا, انہوں نے بھی کہا اثر پڑے گا. اثر پڑے گا بے شک, آپ کی سیل بڑھے گی. میں بتاتا ہوں کیسے بڑھے گی. دیکھیں نثار بھائی نے جو بات کی چودھری صاحب نے, یہاں 10 لوگ آئیں گے مفت کھانے کے لیے, ایک صحیح ہے, کیا کرنے آئیں گے مفت کھانے. ابھی 5 لوگ آتے ہیں صرف, اب 25 لوگ اور آئیں گے مفت کھانے کے لیے. وہ دیکھ کے جائیں گے بھائی یار یہاں پہ ریسٹورینٹ بھی ہے, اس 25 میں سے 5 آپ کے پاس لازمی آئیں گے کھانے کے لیے ایکسٹرا. سوری سر پتا عزت شاہ یہ دیکھ خیر آپ کو عزت اور عزت سے وہیں سے ملتی ہے, اور ساتھ میں آپ کو ترقی اور عروج بھی وہیں سے ملے گا. سر میں نے ایک سیکنڈ سوری مطلب جو آپ بات کرتے ہیں نا, میں نے جو پلان بنایا تھا نا صرف اور صرف یہی سوچ کر کہ یار یہ ہمارے, اور صرف میں نے اس وقت جو پلان تھا ہمارا وہ صرف 10 کا نہیں تھا ہمارا, یہ تھا کہ ہم ایک ٹائم پیریڈ رکھیں گے. اچھا اس کے لیے میں نے پلان کیا کیا تھا, سن لیجیے بات, یہ آپ بھی ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہے تو
اس کے لیے پلان یہ آئے ہیں یہاں پر آج کھانا کھلانا اور ملنا ملانا. تو زبیر بھائی نے یہ دسترخوان سجوایا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس پہ آج جو ہے نا ٹوٹلی آج جو ہم نے کھانا کھلانے کا جو مینیو رکھا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ملائی کھانا ہے. تو یہ ساری ملائی چیزیں ہیں, تو ملائی چیزیں ہیں, اس کو آپ بتائیں گے. ہمارے زبیر بھائی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا کیا ڈش ہے. یہ مجھے کچھ نہیں پتا. یہاں سے اسٹارٹ ہے. یہ ٹومیوم بینکاک ہے, بینکاک ود رائس ہے, بینکاک ود رائس. اچھا, یہ بٹر ملک چکن ود رائس. یہ اسم پٹاس. یہ اسم پٹاس یہ کیا ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ صحیح. اس میں فش ہے, فش اور کڑی کو. اچھا, چھوٹی چھوٹی فش جو ہوتی ہے وہ نہیں بڑی والی ہے. بڑی فش ہے. اچھا, فش کا نام ہے اکن تنگری. اکن تنگری فش. تنگری فش سب سے مہنگی فش ہوتی ہے ملیشیا. دیکھیں ناظرین, ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر, یہ ہمارے زبیر صاحب جو آپ کو یہ کھانے کی جو بتا رہے ہیں, اس کو آپ غور سے سنیے. یہ جو انہوں نے 2-3 ابھی نام بتایا, مجھے تو صحیح سے نام بھی لینے نہیں آتے, لیکن یہ جو اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے وہ ملیشیا کے اندر سب سے پاپولر فش ہے اور سب سے مہنگی فش ہے. اکن تنگری فش جو ہے, اکن فش کو بولتے ہیں ادھر میں. اور یہ تنگری ہے, یہ اکن تنگری ود رائس ہے. اور یہ ایگ ہے. یہ ایگ ہے. ایگ کس کا ہے؟ مرغی کا. مرغی کا. اچھا, میں نے کہا یہ پتہ چل جائے گا جب جو چیزیں کروپوپ ہے, اکن کروپوپ ہے. یہ فریش سیلڈ ہے, اس کے اوپر ہم نے مسٹرڈ سوس ڈالی ہے. واہ واہ زبردست. یہ بٹر ملک چکن رائس ہے. بٹر ملک چکن رائس. بٹر ملک وتھ چکن رائس. یہ ڈرائی چلی چکن بیف ہے. ہاں, یہ بیف ہے. ہاں, یہ بیف ہے. یہ ڈرائی چلی چکن بیف ہے. اچھا, ملیشیا کے اندر جو کھانے میں ہے, ملیشیا تو ایک یہاں پہ آبادی جو ہے کافی حد تک جو ہے نا وہ کافی حد تک آبادی جو مکس ہے, بہت سارے لوگ ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں یہاں پر, مذہب سے بھی بہت سارے مکسچر ہے لوگوں کا. تو یہ آپ نے جو بیف یہاں پر آتا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیف جو آپ نے یہاں پیش کیا ہے, یہ بیف حلال ہے. جی, یہاں پہ جو اس ریسٹورینٹ میں آئے گا اس پہ حلال کی جتنی دیر تک اسٹیمپ نہیں ہوگی ہم لوگ اندر انٹر نہیں ہونے دیتے. اچھا, ہمارے پاس حلال کے سرٹیفکیٹس ہیں سارے. اچھا, سارا یعنی جو بھی یہاں پر آپ نے ہمیں جو بھی چیز آئے گی یہاں پہ ساری حلال. اس چکن, اگر چکن بھی آتا ہے تو چکن پہ اگر اسٹیمپ حلال کی نہیں ہے نا, تو چکن بھی ہم لوگ بائی نہیں کرتے. اچھا, یہ چکن ونگز ہے. یہ چکن ونگز ہے. ہاں, تو اب آپ نے یہ تو کلیئر کر دیا کہ یہاں پر جو بھی فوڈ ہے وہ حلال فوڈ ہے. یہ ینگ چو فرائیڈ رائس ہے. ینگ چو فرائیڈ رائس ہے. اس میں مکس ویجیٹیبل ہے, اڈنگ ہے, پرونس. اچھا, اڈنگ کسے بولتے ہیں؟ اڈنگ پرونس کو بولتے ہیں ملیشیا میں. ٹھیک ہے, اوپر فرائی ایگ ہے. یہ چکن ناسی لاما چکن رنڈنگ. یہ ادھر کا ملیشیا کا مشہور بریک فاسٹ. ملیشیا کا بریک فاسٹ نائٹ میں بھی کھا سکتے ہیں, جب مرضی کھا سکتے ہیں. بریک فاسٹ میں زیادہ چلتا ہے. بریک فاسٹ میں زیادہ چلتا ہے. اچھا, یہ رہ گیا میں تو ناسی لیما کھا رہا تھا. یہ ناسی لاما ہی ہے, لیکن چکن رنڈنگ ہے ساتھ میں. یہ ایک آئٹم یہ رہ گیا بول. یہ ڈرائی چلی چکن ہے. ڈرائی چلی چکن. جی, یہ ڈرائی چلی چکن کمپونگ چکن ہے یا یہاں پر ہے؟ یہ نارمل چکن. نارمل چکن. یہ کمپونگ چکن بھی ہوتی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گاؤں کے مرغی ہوتی ہے. دیسی کو ہم بولتے ہیں اصطلاح میں دیسی مرغی جناب. لیکن وہ اس میں ہم نے نہیں ایڈ کرا. اچھا, یہ ڈش ہے. یہ سنگاپور فرائیڈ میہون ہے. یہ نوڈلز ہیں, لیکن یہ سنگاپور کی ڈش ہے, سنگاپور فرائیڈ میہون. اردو میں آپ اس کو کہیں نمکین سیویاں. یہ ہمارے یہاں ایک حیدرآبادی ڈش ہوتی ہے. میں اس کے اوپر وضاحت, حیدرآبادی ڈش سے میرا بڑا تعلق رہا ہے, حیدرآباد فیملیز وغیرہ سے. تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں جو بہت اچھا ملیشیا وہاں رہے دبئی کے اندر, وہ خلیج ٹائم میں کمپیوٹر پروگرامر تھے. تو وہ ان کے یہاں یہ ڈش کھائی جاتی تھی بہت زبردست, تو اسپیشل ان کی آتی تھی. یہ کیا جائے گا ایکسٹرا ہم نے ان سے بس پکڑ لیا. یہ وہ چکن کا حصہ ہے سارا. چکن گورنگ. ایام گورنگ ہے, لیکن اس کو ایام گورنگ ہے, اسی کا چکن ونگز کی طرح کا ہے, لیکن یہ پوری مرغی کاٹی تھی اور اس میں بنا دیا. واہ بھائی واہ, زبردست. تو اب آپ جناب دعا کریں. نثار چودھری صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں کروں دعا. میں چاہ رہا تھا نثار بھائی چلے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اس رزق کو کھائیں گے, تیرا شکر ادا کریں گے اور تیرے پیارے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے رہیں گے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں شریک ہیں ان سب کے رزق میں, کاروبار میں, روزگار میں برکت عطا فرما, ان کی اولاد میں برکت عطا فرما, اور ہم سے جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں اس میں اپنے پیارے حبیب کے عاشق پیدا فرما, اور تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے, تاکہ تیرے محبوب کی امتی, تیرے محبوب کے چاہنے والوں میں اضافہ در اضافہ ہوتا رہے, اور ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص, پیار, محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, اور نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آپس کے فروع اختلافات سے دور رہ کر
ہمیں اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی قوم، اپنے مذہب کے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما جو کسی بھی وجہ سے ہم سے کم تر رہ گئے ہیں، ان کی ہمیں جو ہے داد رسی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو تو مالی استقامت عطا فرما، ہم سب کو غنی فرما دے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جنہوں نے آج کا یہ پروگرام کا وہ ترتیب دی ہے، اللہ پاک ان کے جو ہے نا رزق میں اور ان کے اولاد میں اور ان کے جو ہے کاروبار و وسائل میں جو ہے آمین۔ اور جو لوگ رشتوں کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور اچھے سے اچھے بہترین جو ہے رشتے عطا فرمائے، اور ان رشتوں کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی بات بڑی بڑے لوگ ہیں نا یار، میں نے اس طرح اگر آپ انکلوڈ ان کو نہیں کرنا چاہتے نہیں آپ کیجیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، اگر یہودی بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بھوکا ہے، اور جو ہے وہ ایک کافر بھی آ جاتا ہے، مرتد بھی، میں تو سمجھتا ہوں مدینہ کی ریاست کا اگر آ جائے، مرتد بھی اگر آ جائے اور وہ بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو میرے خیال ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہ دیں، یہ غلط چیز ہے، کنٹرول کبھی نہیں دیں، لیکن یہ کہ ہیلپ کرنے میں ہیومینٹی بیسس پہ میرا خیال ہے کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بیشی ندیم بھائی نے بہت جو ہو سکتا ہے وہ کرے بندہ۔ جی ندیم بھائی نے بہت کچھ کہا، شاہد بھائی ابھی ہم نے یہی بات کی تھی نا کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا نظریہ، اپنی اپنی سوچ ہے۔ جی ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی ہر چیز سے زیادہ جی اپنی اولاد، بیوی، بچے، سب پر ہم ترجیح دیں گے، ہم سب پر ترجیح دیں گے کس کو؟ عزت ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نقطے کو اگر آپ لیں تو جو قادیانی کافر ہوتے ہیں، یہ بتا دیجیے سر انسانیت میں اللہ کا نبی، ایک منٹ، کوئی بھی مذہب لے ہیں، آپ اللہ کا نبی کے لیے اس کی ظاہری حیات کے اندر کیا ہوا؟ گستاخ کو کیا کیا گیا؟ ختم کر دیا۔ پھر ہم اور آپ کو مکیا مذہب میں اور فتنے میں بہت بڑا، آپ کو شاید فتنے کا بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، یہ لوگ تو بھوکے مار ہی نہیں سکتے، بالکل تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، نہیں مار سکتے۔ میں نے جو بات کی نا اس نقطے کے اوپر آپ غور کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تمام جہانوں میں بنا کے بنے ہیں، ان کی ظاہری حیات کے اندر جناب ہے اصل میں ایمان ہوتا ہے ہماری رگوں کے اندر نا، وہ کب رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا جوش آ جائے، وہ ایک نارمل چیز ہے۔ اچھا بھائی، آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھلانا اور ملنا ملانا کا یہ پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بھائی کچھ آپ بتائیں صحیح، آپ کیا کھا رہے ہیں یار؟ میں سر ٹیسٹ کیسا ہے، کیا ہے؟ بہت ٹیسٹ زبردست ٹیسٹ ہے۔ میں یہ چلی بیف اور ساتھ میں یہ ٹوم یام بینکاک یہ میں نے مکس کیا، اور ساتھ ایک میں نے چکن کا پیس لیا۔ واہ، اب ہم یہ فش ٹرائی کر رہے ہیں، یہ تنگیری فش اس کے اندر ہے۔ واہ بھائی واہ، زبردست، اس کی تو کری بھی بہت مزیدار نظر آ رہی ہے۔ واہ بھائی واہ، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ اس میں ذائقہ بہت اچھا ہے۔ یہ جناب ٹنگری فش ہم ٹرائی کر رہے ہیں، ٹوم یام کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، ٹوم یام کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ میں نے تو یہ فرائیڈ چکن اٹھایا تھا اور واقعی مجھے مزہ آ گیا یقیناً۔ اس کی کری تو بہت ہی اعلیٰ نظر آ رہی ہے، کس کو اگر کری چاہیے کسی کو۔ یہ آپ ان سے عباسی صاحب سے پوچھیں، انہوں نے میں نے مکسچر کر دیا، انہوں نے یہ ملائی اسٹائل ہے مکسچر کر کے کھانا۔ گورنگ پراؤنس کی وہ لی ہے، ساتھ میں نے یہ پاپرک، اور بڑا ٹیسٹی بنا ہوا ہے، اینڈ ویری ڈیلیشیس چکن پاپرک، چکن پاپرک۔ تو ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، یہاں پہ اسے کروپو کہتے ہیں، لیکن یہ بیسکلی پاپڑ ٹائپ ہوتا ہے۔ یہ فش کا ہوتا ہے نا اس کے اندر؟ جی، اس میں بالکل فش ہوتا ہے، فش کی امیزش آتی ہے۔ جی ہاں، فش کا ہوتا ہے یہ۔ اس کو اچھا، ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ صاحب کہ ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں، پاکستانی کھانوں کا معیار تو اس کا تو مقابلہ کہیں ہے نہیں۔ دنیا بھر میں پاکستانی کھانوں کا جو معیار ہے، جو مقابلہ ہے، وہ تو کہیں ہے نہیں، لیکن ہم دوسرے ممالک میں گئے وہاں لیکن ملیشیا میں بھی کھانوں کا اسٹینڈرڈ ہے،
بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے اور ملیشین کھانے کھائے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم لوگ سب یہ ملیشین کھانا کھا رہے ہیں اس وقت, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہیلدی فوڈ ہے. ہاں, اور ماشاء اللہ ملیشیا قوم بھی ہیلدی ہے, اچھے خاصے تندرست لوگ نظر آتے ہیں یہاں پہ ہر جگہ پر. اور جو جن کو ملیشیا کا پانی لگ جائے وہ فاروق بھائی کو دیکھ لیں آپ. صحیح ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں زبیر بھائی. ملیشیا کا رینک دنیا میں اوبیسٹی میں نمبر 1 آ رہا ہے جناب. اتنے ماشاءاللہ ہیلتھی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جناب. اور فاروق صاحب آپ کے سامنے مثال میں تو ملے فوڈ بڑا شوق سے کھاتا ہوں. That's why, yeah, we can say. میں دیوانہ ہوں جی ملے فوڈ کا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے چودھری صاحب. میں اس وقت میں شاید صاحب کھانے کے اوپر تبصرہ کریں. کھانا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. میں نے اسپیشلی جو ہے نا 40 سالوں سے آپ یہ باقی کھانے میں آج ٹرائی نہیں کر سکتا کیونکہ میری جانتوں کی خراب. اچھا 40 سال سے آپ یہ کھانے کھا رہے ہیں, آپ کو پاکستانی کھانے کا ٹیسٹ ابھی بھی ہے یا ختم ہو گیا؟ ابھی بھی پاکستان ہماری جان, ہماری جان, ہماری شان اور ہماری پہچان. اس دن ہم پاکستانی نہیں رہیں گے. بس وہی تو میں نے کہا نا, ہماری جان, ہماری شان, ہماری آن اور ہماری پہچان. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جب ہم ملک سے باہر نکلتے ہیں نا اور اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں, کیوں شاہد بھائی, تو ان چیزوں کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے اس چیز کی اہمیت نہیں پتہ چلتی. Am I right or wrong? جب جس چیز کی کمی ہوتی ہے نہیں, ابھی تو سنا یہ ندیم صاحب بتا رہے تھے کہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے تو بڑا مشکل ہوتا تھا یہاں پہ پاکستانی کھانا کا. اب تو بڑا ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو. پہلے تو تھا ہی نہیں. ہمیں تو جب یہ آئے تھے ہمیں دو دن کے کوئی ٹھنڈے پکوڑے دیتا تھا نا, ہم کہتے تھے یار کیا بات ہے تیری مہربانی. 2 دن پکانے اگر کے پکوڑے دیتا تھا. ابھی تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. تو نان تو 1-2 ہی تو ریسٹورینٹ ہوا کرتے تھے. ایک اسی جگہ پہ ریسٹورینٹ ہوا کرتا تھا, عمر خیام. یا چوکٹ جو عمر خیام, اور یہ جو چوکٹ میں تو وہ ہوتا تھا آپ کا نام مہران سے پہلے ہوتا تھا عالم. ہمیں پتہ ہے ہمیں کس بھاؤ میں ملتی تھی. یہ تو ابھی 10-12 سالوں سے زیادہ ابھی تو بہت اچھے اچھے بن گئے. 17 سال ہو گئے ہیں. اب پوری عام ملتے ہیں یہاں پہ. ایک ریسٹورینٹ ہوتا تھا صبح میں, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا یہ کیا تھا سر. ان کی چپاتی ایسی تھی کہ کھائے بندہ تو بھی پچھتا ہے, نہ کھائے تو بھی پچھتا ہے, کیونکہ آرڈر کر کے بندہ پچھتا چکا ہوتا تھا. چپاتی کا ایسا سسٹم تھا, لوگ یہ آپ کا جاتے تھے. یہ جاوید صاحب نہیں ہے, وہ اپنا 92 میل جو ہے یہ وہاں ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں یہ وہاں نہیں جاتے. بہرحال لینا تھوڑا سا یہ فاروق بھائی اڑائیے. ماشاء اللہ جاوید صاحب نے اپنا ریسٹورینٹ اسٹیبل کر دیا وہ بریانی مسٹر بریانی کے نام سے. جی ہاں, ان کا اپنا برانڈ جو ہے آج کل بڑا فیمس ہے, بڑی کیٹرنگ کروا رہے ہیں. جی میں خود اکثر گیا ہوں 2-3 دفعہ. میں خود اگر وہاں اس ایریا سے گزر رہا ہو تو بندہ کہتا ہے یار چلے بائی پاس ہو. بریانی چاہیے تو مجھے وہاں کم ہی, میں وہ چائنیز ہے, چائنیز ہے. میں تو سادہ سا جو پاکستانی کشمیر کے اندر جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے ہماری وہ یہ ہے آج کے اس پروگرام کے اندر کہ ہم پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں بالکل اور راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آپ لوگوں کی تعاون سے اور آپ لوگوں کی محبت سے جاری شاری رہنا چاہیے. تو ہمارا یہ پروگرام چھوٹا سا فاروق بھائی جو ہے اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے. کھانا کھلانا اور ملنا ملانا, یہ ہمارے ملنے ملانے کا جو ہے وہ جو لفظ جو دیا ہے وہ ہمارے شاہد بھائی نے دیا اور ہم سب نے اس کو پسند کیا. تو انشاءاللہ اس کا ختم ہو جائے, ریسٹرکشن ذرا ختم ہو جائے تو ہم آؤٹ آف دا سٹیز جا کر بھی یہ پروگرام کو جو ہے نا کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پاہنگ کا جو مثال میرا سارا پاہنگ سے ہے, تو میں پاہنگ کی جو فش ہیں فوڈس ہیں ان کو میں پروموٹ کروں گا. وہ خاص طور پر تمرلو کی جو فش ہے, تمرلو کی ہوتی ہے راسن. اور اسی طرح جو ہمارے اپنا یہ شاہ عالم سے جو اپنا الیکشن لڑنے والے ہیں اپنا ندیم بھائی, ان کو ہم مورا کلانگ جو ہے کلانگ میں وہاں سے جو ہے وہ ان کے بھی شاہ عالم سے ہم آپ کو کھلائیں گے. اچھا شاہ عالم سے آپ دیتے ہیں. جی میری سیٹ ہے سارے. اچھا سیٹ ان کی ہے, آپ کی ہے سیٹ ندیم بھائی, سیٹ ندیم بھائی کی ہے, اسپانسر
सीट नदीम भाई की स्पॉन्सर हुए हैं। और दामनसरा के जो है वो कौन ले रहा है जनाब? अच्छा, दामनसरा का आपका दे देगा। बिलाल भाई ने तो अपना एक विलाया कि हमने जो है वो क्या कहते हैं क्रॉस इंटरनल सिटीज़ की जो है वो करवा दिया है, जिसमें तमाम सिटीज़ के जो है खाने शामिल हो गए। तो मैं असल में जो कर चुका हूँ दामनसरा का मशहूर है नासिक कुक्कुस। नासिक कुक्कुस तो खैर क्लांतन का मशहूर है। नहीं उधर वहाँ जनाब क्लांतन का मशहूर है। है क्रांतन का, लेकिन वहाँ बड़ा अच्छा, कंपू होता है, कंपू की तरह। आपने वहाँ खाया होगा, आपने वहाँ खाया होगा, कुछ कई जगह पे। नहीं कंपू चिकन की बात करें, ब्रांड है वो, काफ़ी मशहूर है दामनसरा परदाना। दामनसरा परदाना जी तो वो देसी चिकन का बनाते हैं। ये मलेशिया की ट्रेडिशन है कि यहाँ पर जो है खाने के बाद जो ये सर्व किया जाता है, जो असल में तमाम मुसलमान वाले के अंदर इस्लामिक जो है वो है ट्रेडिशन है। तो यहाँ पर इसको जो है हाथ दोनों भी इस्तेमाल करते हैं। फारूक भाई ने माशाल्लाह से खाने से पहले भी और बाद में। जी, खाने से पहले और खाने के बाद जो है वो बस छोड़ दो। तो मैं अपने एक दोस्त थे हमारे यहाँ पर, हम गए ऐसे ही मियाँ बीवी ने चलो यार खाना खा ले, सुनना है ना शाहिद भाई को सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, बहुत बहुत आप तमाम हज़रात का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा दुआ से पहले कि आपने आज के हमारे इस प्रोग्राम एपिसोड खाना खिलाना और मिलना मिलाना, आज से इसका उन्वान होगा, इसमें शिरकत की और हमें इज़्ज़त बख्शी, हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ये रब्बे करीम जो हमारी ये सयाहत है एक दूसरे को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को आप करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तो हमें कामयाबी अता फरमा और हम सबको माली इस्तिक़ामत अता फरमा। और जो तूने हमें ये रिस्क अता फरमाया है, इसको जो है हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें सेहत तंदुरुस्ती के साथ ताहयात इस दुनिया में कायम रखना और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना। और हमें ये तौफीक अता फरमा कि जैसे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात शेयर हुए हैं, ख़ासतौर से हमारे नदीम भाई ने क्या और हमारे शाहिद भाई ने और खुरम अब्बासी भाई ने बहुत अच्छी अच्छी अपनी कम्युनिटी के हवाले से उनको करीब लाने के लिए तजावीज़ दी हैं। अल्लाह ताला उन सब पर अमली जामा हमें पिलाने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको आपस में इखलास के साथ एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहने की तौफीक अता फरमाए। और हमसे रब्बे करीम ये दुआ कर रहे हैं तुझसे कि हमसे वो काम ले ले कि जिससे हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। और हम सबको खुशू खुशू पाँचों वक्त की बाजमात नमाज वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान को पढ़कर समझकर उस पर अमल पैदा होने की सआदत नसीब फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का, फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ुबैर साहब का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर से हमारे आप खुरम अब्बासी साहब टाइम निकाल के दूर से आते हैं, शाहिद भाई ने टाइम निकाला और नदीम भाई की अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए उन्होंने टाइम निकाला। हमारे निसार साहब उनकी लाड़े में तकलीफ थी, चौधरी निसार साहब फिर भी तशरीफ लाए, हमारे साथ ज्वाइन हुए, फिर वो डॉक्टर को दिखाना था, उनका टाइम था तो फिर वो चले गए। बहुत शुक्रिया। और मैं ये अपने में कैमरा मैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ विशाल अग्निहोत्री। मैं ये क्या नाम है चाह रहा हूँ कि अपना सर ये जो लेफ्ट ओवर्स हैं ये अगर आप पार्सल कर दें तो हम अपना जो गार्ड हाउस पे या जो मुस्तहिक लोग हैं उनको जो है बहुत अच्छा था माशाल्लाह, एम्बियंस बहुत अच्छा था। शुक्रिया, आपको ज़रूर याद रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे हम आपको इजाज़त देते हैं हमारे नेक्स्ट खाने खिलाने और मिलने मिलाने पर। थैंक यू, शुक्रिया जी जी। अस्सलाम वालेकुम। यार सैटरडे संडे में बहुत मसरूफ होता हूँ, कारोबारी बातें क्या करें, रोज़ाना करते कुछ होता हुआ है नहीं। ये क्रुकुक्स ये भी जान अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब जी। बड़ा अच्छा लगा। ये है हमारा देसी स्टाइल पाकिस्तानी। तो ये हैदर अभी भाई इधर आ जाएं, फारूक भाई इधर आ जाएं। ये अच्छा यूनिटी 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 कम्युनिटी यूनिटी, ईमान इत्तेहाद नज़म ज़ब्त यकी मोहब्बत फातह आलम जहाद जिंदगानी में ये अगली तो बता दें मर्दों की शमशीर है। अगली तो बता अगला इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम का भी आपको मिल जाएगा, दोनों चीज़ें दावत मिल जाएगा। दावतनामा मिल जाएगा।